لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم عالی مرتبت ذی وقار برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت اور پرنور محفل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے محترم حاجی رب نواز صاحب ان کے دو بیٹوں کی نکاح شادی کے موقع پہ، دو صاحبزادگان کی شادی کے موقع پہ آج کی یہ محفل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ان تقریبات کو آج کی اس محفل کا صدقہ و احسن پایا تکمیل تک پہنچا دے اور یہ شادیاں ان کی خانہ آبادی ہو اور اللہ تعالیٰ انہیں یہ جو نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے اس میں خوشیاں، مسرتیں اور اللہ کی خاص نعمتیں نصیب ہوں۔ یقیناً جب ہم اپنی شادی کی تقریبات کا آغاز اپنے اللہ اور اللہ کے محبوب کے ذکر سے کرتے ہیں تو اس کی برکت میرے خیال کے مطابق شادی کے آخری دم تک اس کی برکات شامل حال ہو جاتے ہیں۔ ایک تو شادی کی تقریبات، ایک ہے کہ زوجین کی زندگی کی آخری سانس تک اس کی برکات نصیب ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے محبوب کا ذکر یہ برکتوں رحمتوں کا ذریعہ ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کا جب ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے۔ جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس ذکر کی برکت سے ہمیں دنیا آخرت کی بہتریاں نصیب فرمائے۔ آپ کے سامنے جو میں نے آیت کریمہ اس موقع کی مناسبت سے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے، اس کے ضمن و ذیل میں چند مسائل اور نکاح کے کچھ فوائد آپ کے سامنے رکھ کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا، لیکن آپ کی بھرپور توجہ میری جانب ہوگی تو میں چند باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ ساؤنڈ والے اس کا نیک کو بالکل بند کرنا، سادہ آواز میں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تمہارے جتنے بھی ایسے نوجوان ہیں، بچیاں ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں تو فرمایا ان کا نکاح کر دو، ان کو نکاح کے بندھن میں باندھ دو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا پہلا فائدہ یہ ہوگا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہوں گے، محتاج ہوں گے تو نکاح کی برکت سے اللہ انہیں دولت مند فرما دے گا۔ عموماً ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بچی والے یہ تلاش کرتے ہیں کہ ایسا رشتہ ملے کہ دلہا مالدار ہونا چاہیے،
تاکہ ہماری بچی کی زندگی آسان گزرے گی، اور دلہے والوں کا بھی یہی تقاضا ہوتا ہے کہ ایسے گھرانے کے ساتھ ہمارے بیٹے کی شادی ہو کہ جہاں دلہن ٹرک بھر کے جہیز کا لائے اور ہمیں مالی طور پہ فائدہ زیادہ ہو، اس جگہ پہ ہم نکاح کریں۔ لیکن دیکھیے میرے رب کا کتنا خوبصورت وعدہ ہے، وہ فرماتا ہے تم نکاح کرو، اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے تمہیں دولت عطا فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اس نیت سے، 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کے جملہ معاملات اللہ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے، یعنی ان کے روزگار، دیگر جو ضروریات معاملات ہوتے ہیں اللہ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جو پاک دامن ہونے کے لیے نکاح کرتا ہے کہ یار میری آنکھ پاکیزہ ہو جائے، میرے خیالات پراگندہ ہونے سے بچ جائیں اور میری سوچوں کے اندر پاکیزگی پیدا ہو جائے، اس مقصد کے لیے جو نوجوان نکاح کرتا ہے تو فرمایا اللہ اس کے جملہ معاملات اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے۔ تو نکاح کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے بندہ غنی ہو جاتا ہے، اور نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو مالدار کر دیتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، علماء نہیں فرما رہے، یہ کسی بزرگ کا قول نہیں ہے، اگرچہ اس کی بھی ایک اہمیت ہے، بلکہ وہ مالک فرما رہا ہے جو پوری کائنات کو رزق دینے والا ہے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ ضرورت مند ہوئے، حاجت مند ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی فرما دے گا۔ نکاح کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ نکاح کا دوسرا مقصد اور دوسرا فائدہ کہ نکاح کے ذریعے جو انسان کی عصمت کا جوہر ہے اس کی حفاظت مقصود ہوتی ہے۔ اور ہمارے حضرت قبلہ عالم مبلغ اسلام کا ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کائنات کا سب سے زیادہ خوبصورت ترین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہے، جو بے حیائی کی ایک بوند سے بھی محفوظ رہتا ہے، تو وہ کائنات کا خوبصورت ترین چہرہ ہے اور وہ کائنات کا خوبصورت ترین نوجوان ہے۔ تو نکاح کے ذریعے انسان پاک دامن ہو جاتا ہے، نکاح کے ذریعے انسان عفت مآب ہو جاتا ہے، اس کی عصمت کا جوہر جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ایک خوبصورت مقام پہ خوبصورت ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب، او جوانوں، یعنی باقاعدہ جوانوں کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ وہ پاک دامن بن جائے تو فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، وہ اپنے آپ کو نکاح کے بندھن میں باندھ لے۔ تو نکاح کے 2 فائدے ہوں گے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، ایک تو نکاح اس کی پارسائی کا محافظ ہو جائے گا، دوسرا اس کی نظروں میں پاکیزگی پیدا ہو جائے گی، اس کی نگاہوں کے اندر حیا کا جوہر پیدا ہو جائے گا جب وہ نکاح کر لے گا۔ اور فرمایا تم میں سے اگر کوئی فی الحال نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزے جو ہیں یہ شہوات کو توڑ دیتے ہیں۔ روزے کے ذریعے انسان کی نفسانی خواہشات جو ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں جب روزہ رکھا جاتا ہے، تو اس لیے فرمایا نکاح کے ذریعے بندے کی عفت کا جو جوہر ہے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس کا دوسرا مقصد ہے نکاح کا۔ یہاں آپ کی توجہ کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا، جب نکاح کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے بندے کی نگاہ پاکیزہ ہوتی ہے، نکاح کا مقصد یہ ہے کہ اس سے بندے کی عفت کا جو پاک دامنی کا جو جوہر ہے، نکاح اس کا محافظ بن جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر نکاح کی جو تقریبات ہیں ان میں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان تقریبات میں ہمارا کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو بے حیائی پہ مشتمل ہے، ہمارا کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے ہماری آنکھیں بھٹکیں، نکاح کے موقع پہ ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے، ایسی تقریب کا انداز نہیں ہونا چاہیے جس سے نوجوانوں کے اندر ہی جان پیدا ہو، چونکہ نکاح کا تو مقصد ہی ہے کہ تاکہ ان کی عفت کا جوہر محفوظ ہو جائے، وہ پاک دامن ہو جائیں۔
ان کے دل پاکیزہ ہو جائیں. تو اگر نکاح کی تقریبات ہم اس انداز سے مرتب کریں کہ الٹا نوجوان جو ہیں وہ بے حیائی کی طرف مائل ہوں، تو اس کا مقصد ہوا پھر تو ہم نکاح کا اصل مقصد ہی فوت کر بیٹھیں گے. اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نکاح کے موقع پہ ہم جو فوش قسم کے گانے چلاتے ہیں اور شادی کے موقع پہ جو فوش قسم کا بس اوقات ڈانس کیا جاتا ہے، اور جس طریقہ سے جو ہے وہ بارات آتی ہے تو ہماری بیٹیاں بارات کا استقبال کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے سروں سے دوپٹے بھی اترے ہوتے ہیں، انہوں نے میک اپ بھی کیا ہوتا ہے، اور غیرت مند لوگوں کے تو خیر سر ہی جھک جاتے ہیں اس وقت کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ کیسا ماحول ہے کہ ہماری بیٹیاں غیر محرم نوجوانوں کے اوپر پھول اور پتیاں پھینک رہی ہیں. اور وہ باپ بھی کیسا عجیب آدمی ہے کہ جو بچیوں کو وہاں اس انداز سے کھڑا کر کے، اور ان کی نظریں جو وہ جس انداز کے ساتھ ناپاک ہو رہی ہوتی ہیں وہ کسی سے بھی مخفی نہیں، کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں سے ہمیں شادی کی تقریبات کو محفوظ کرنا ہوگا. مرد و زن کا اختلاط جو ہے آج کل، جس طرح ولیمے کی تقریب میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ مرد بھی بیٹھے ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہیں، اور خاص طور پہ جو نوجوان ہیں وہ عورتوں کی جانب آنا جانا ان کا زیادہ ہے. تو اس طریقہ سے جو نکاح کا جو اصل مقصد ہے بنیادی طور پہ وہ اس تقریب کے اندر ہی ہم فوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے جو مقاصد ہیں وہ کیسے ہم حاصل کر سکیں گے. تو لہٰذا کتنے یہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے نکاح کی تقریبات کا آغاز کرنے سے قبل قرآن و سنت کی محفل کا انعقاد کیا ہے. اس کی برکات ہمیں نصیب ہوتی ہیں. تو نکاح کا دوسرا مقصد نگاہ کی اور بندے کی جو پارسائی ہے اس کی حفاظت مقصود ہے. نکاح کا تیسرا مقصد وہ ایک ذہنی سکون کا حاصل کرنا ہے. انسان سارے دن کا تھکا ماندہ جب گھر آتا ہے اور بیوی کے لبوں پہ مسکراہٹ دیکھتا ہے تو اس کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے. اس لیے آقا کی صلوات و سلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی تین چیزیں انسان کی خوش نصیبی میں سے ہیں. ایک تو اچھی رہائش. اچھی رہائش کون سی ہوتی؟ جو کشادہ ہو. دوسری اچھی سواری. اچھی سواری کون سی ہوتی ہے؟ جو بندے کو منزل مقصود تک پہنچا دے. اور تیسرا فرمایا اچھی بیوی. یہ تین چیزیں بندے کی سعادت مندی میں سے ہیں. اب اچھی بیوی کون سی ہے؟ اس کی بھی حضور نے تعریف فرمائی نا کہ اچھی بیوی کون سی ہوتی ہے. تو فرمایا آقا کی اسلام نے اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو بندہ خامد گھر میں نہ ہو تو خامد کے مال کی بھی حفاظت کرے، اس کے گھر کی بھی حفاظت کرے اور اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے. چونکہ اب یہ صرف خود یہ اس کا اپنا مقام نہیں ہے، یہ کسی کی عزت ہے. تو لہٰذا اپنی عفت کی حفاظت، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے خامد کی عزت کی حفاظت کر رہی ہے. تو اس کے بعد جب خامد اس کو دیکھے تو وہ خامد کو خوش کر دے. آقا کریم اسلام نے فرمایا یہ اچھی بیوی کی نشانی ہے. جو خامد کو خوش کر دے، خامد کے دل کے اندر مسرت داخل کر دے، اس کے دل کو چین دے دے، اس کے دماغ کو معطر کر دے، تو فرمایا یہ اچھی بیوی کی علامت ہے. تو تیسرا مقصد نکاح کا اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو ذہنی تسکین اور ذہنی اطمینان اور چین نصیب ہوتا ہے جب وہ نکاح کر لیتا ہے اور اس کی جو توجہات ہیں وہ یکسو ہو جاتی ہیں. اچھا، یہ جو ازدواجی زندگی کے رہنما اصول ہیں کائنات میں، وہ اصول جس طریقہ سے آمنہ کے لال نے دیے ہیں وہ آپ کو کہیں بھی نصیب نہیں ہوں گے. آقا کریم صلوات والسلام نے، چونکہ حضور کی سیرت مبارکہ اتنی خوبصورت سیرت ہے کہ کائنات میں اس کی مثال ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. فرمایا محبوب علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. مائیکل ایچ ہارٹ ایک مغربی مفکر ہوا، 100 عظیم المرتبت شخصیات پر اس نے ایک کتاب مرتب کی، یعنی دنیا کی 100 عظیم شخصیات پہ. تو سب سے اونچا نام اس نے میرے اور آپ کے آقا کا رکھا. اور یہ عقیدت کی بنیاد پہ حضور کا نام سب سے اونچا نہیں رکھا. عقیدت دیکھتا تو پھر تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے اونچا رکھتا، چونکہ مذہباً عیسائی ہے
لیکن عیسائی ہونے کے باوجود سب سے اونچا نام اس نے آمنہ کے لال کا رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے عقیدت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ میرٹ کی بنیاد پہ رکھا ہے، اس لیے کہ سچی بات یہ ہے کہ کائنات میں حضور جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے۔ میرے امام بولے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو وہ ہمارے لیے روشنی، اجالا اور ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ڈھب ہے اور خوبصورت راہ ہے زندگی گزارنے کی جو حضور نے دی ہے۔ تو آئیے حضور نے ازدواجی زندگی کے جو رہنما اصول دیے ہیں ان میں سے کچھ باتیں میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو جو خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اس سے اچھی بات بیویوں کے لیے اور ہو ہی نہیں سکتی جو حضور نے ان کے متعلق فرمائی کہ ان کو اپنے خامند کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے اور خامند کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ انصار حاضر ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا اونٹ مست ہو گیا ہے اور ہم بڑے پریشان ہیں، تو آپ کچھ کریں۔ اچھا اگر کسی کا اونٹ بیمار ہو جائے، کسی کا کوئی جانور بیمار ہو جائے یا کوئی گائے بیمار ہو جائے، کوئی بھینس بیمار ہو جائے تو وہ میرے پاس تو نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کا علاج تو ڈاکٹروں نے کرنا ہے نا۔ میرے پاس تو تب آئے گا نا کہ اگر میں مطلب مجھ سے اس سے کوئی وضو کا مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی نماز کا، کوئی روزے کا، کوئی حج کا، تو وہ پھر میرے پاس آئے گا۔ لیکن کوئی بیماری کا مسئلہ ہوگا، کوئی گھریلو چیز ہوگی تو پھر تو وہ اس فن کے ماہر سے پوچھے گا۔ ایسے ہی ہے نا، اگر بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اگر کوئی خریداری کرنی ہے تو اس دکان پہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، کوئی مشکل، کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ سیدھے دربار رسالت مآب میں آ جاتے تھے۔ اب دیکھیے اونٹ کا مسئلہ ہے لیکن وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اچھا اونٹ بڑا عجیب جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، فرمایا میں نے بڑے بڑے جانور پیدا کیے ہیں لیکن جس طرح میں نے اونٹ کو پیدا کیا ہے، اونٹ کا ایک اپنا ہی جمال ہے، اس کی خلقت بڑی عجیب ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب روپ دیا ہے اونٹ کو۔ تمام سواریاں وہ اپنے سوار ہونے والے کو اوپر چھلانگ لگا کے سوار ہونا پڑتا ہے، لیکن اونٹ بیٹھ کے اپنے سوار کو اپنے اوپر سواری کرواتا ہے۔ پھر اونٹ بار برداری کے کام بھی آتا ہے، اونٹ سواری کے کام بھی آتا ہے، اونٹ کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور پھر اونٹنی دودھ بھی دیتی ہے، اور یہ اتنا فرما بردار جانور ہے اگر 4 سال کا بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کے اس کو کہیں لے جانا چاہے تو یہ جا سکتا ہے۔ یہ بڑا فرما بردار جانور ہے، لیکن جب یہ مست ہو جاتا ہے، جب وہ سرکش ہو جاتا ہے، اس وقت پھر اس سے کوئی بری چیز بھی نہیں ہے۔ تو اب اونٹ سرکش ہو گیا، مست ہو گیا، صحابہ پریشان ہے کہ اس کو کیسے پکڑا جائے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عرض کیا حضور اونٹ پریشان کیے ہوئے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ چلتے ہیں۔ اب آپ نے مدینہ طیبہ کے اندر آج بھی کچھ باغات ملاحظہ کیے ہوں گے، تو آج بھی باغوں کے آس پاس 4 دیواری ہوتی ہے۔ مدینہ پاک میں ایک طریقہ کار ہے وہاں کا، تو وہ ایک باغ کے اندر موجود تھا جس کی 4 دیواری تھی۔ حضور دروازے سے اندر داخل ہوئے تو وہ باغ کے دوسرے کنارے پہ اونٹ موجود تھا اور وہ بڑبڑا رہا تھا اور وہ مست تھا۔ جب اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور کی جانب بھاگ کے آنے لگا۔ اب انصار تھوڑے سے پریشان ہو گئے کہ یہ کہیں حضور کو تکلیف نہ پہنچائے، لیکن حضور کو کوئی پریشانی نہیں۔ جب اونٹ آیا نا تو اس نے حضور کو تکلیف کیا دینی تھی، اس نے تو اپنی پیشانی لا کے حضور کے قدموں پہ رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یعنی جانور بھی جانتے ہیں کہ یہ عام نہیں ہے، یہ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور نے بھی ارشاد فرمایا کہ سوائے سرکش جنوں اور سرکش انسانوں کے کائنات کی ہر چیز جانتی ہے محمد اللہ کا محبوب نبی ہے۔ اللہ اکبر۔
تو ہر چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہے، پہچانتی ہے۔ اللہ اکبر! کس قدر اونٹ اور جانور حضور کی اطاعت کیا کرتے، فرما برداری کیا کرتے۔ تو یہ اونٹ حضور کے قدموں میں اس کی نے پیشانی رکھ دی۔ اب جب اس نے پیشانی رکھی نا، حضور کو سجدہ کیا، تو صحابہ کرام پہ ساختہ بول اٹھے، یا رسول اللہ یہ جانور ہے جو آپ کو سجدہ کر رہا ہے، اور ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں بھی تو اجازت دینا، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ تحیت کا سجدہ، چونکہ تحیت کا جو سجدہ ہے جس کو ہم سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن اس شریعت بیضا کے اندر تحیت کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی تعظیمی سجدہ۔ پہلی شریعتوں میں جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ سجدہ تحیت ہے، تعظیمی سجدہ ہے، پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن آج کسی کو سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ نہ ہم اپنے باپ کو کر سکتے ہیں، نہ ماں کو کر سکتے ہیں، نہ کسی پیر کو کر سکتے ہیں، نہ کسی فقیر کو کر سکتے ہیں، نہ کسی قبر کو کر سکتے ہیں، نہ کسی مزار پہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ جب کسی قبر پہ حاضری دینے جاؤ، کسی مزار پہ حاضری دینے جاؤ، تو فرمایا 3 قدم قبر سے دور کھڑے ہو وہ، اور دور کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ کے دعا کرو، اور دعا کر کے اس بزرگ کے صدقے سے، وسیلے سے جو حاجت ہے وہ اللہ سے مانگو، اللہ اس بزرگ کی برکت سے تمہاری حاجت پوری فرما دے گا۔ اور اعلیٰ نے لکھا بوسے کے اندر علماء کا اختلاف ہے، قبر کو بوسہ دینا، لیکن فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت احتیاط اس میں ہے کہ بوسہ نہ دیا جائے، احتیاط اس میں ہے کہ بوسہ نہ دیا جائے۔ تو اس شریعت کے اندر، شریعت بیضا کے اندر سجدہ تعظیمی بھی کسی کو جائز نہیں۔ تو صحابہ نے سجدہ تعظیمی کی اجازت مانگی، کیونکہ سجدہ عبادت کی تو اجازت ہے ہی نہیں، کسی شریعت میں نہیں ہے، سجدہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ تو سجدہ تعظیمی کی اجازت مانگی صحابہ نے، تو آقا کریم اسلام نے فرمایا نہیں۔ یہ تو چاہتا ہے نا کہ محبوب کے جب احسانات سامنے آتے ہیں، اعلیٰ گئے جب مدینہ پاک میں، تو حضور کے قدمین شریفین میں جب پہنچے تو دل مچل اٹھا کہ حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا جائے۔ اللہ اکبر! اس کو پھر ایک شعر میں بیان کرتے ہیں نا کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ دل تو چاہتا ہے لیکن سجدہ کرنا نہیں ہے، چونکہ محبوب نے خود اجازت نہیں دی، محبوب کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے صحابہ نے کہا حضور ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا میری شریعت میں سجدہ تحیت بھی ناجائز ہے، اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے خامد کو سجدہ کرتی، کیونکہ بیوی کے لیے خامد کی اطاعت، اس کی فرما برداری یہ اتنی ضروری ہے کہ اگر یہ کام جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ اب اس سے زیادہ خوبصورت بیوی کے لیے اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے خامد کے اس کے اوپر اتنے حق ہیں، اور جب وہ یہ حق ادا کرتی ہے، میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ وہ خاتون جو نماز پنجگانہ کا اہتمام کرتی ہے، ماہ رمضان آ جائے تو روزے رکھتی ہے اور اپنے خامد کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو اختیار دے گا میری بندی جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس سے مرضی چاہ جنت میں داخل ہو جا، خامد کی اطاعت کے حوالے سے۔ اور ادھر خامدوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک خوبصورت انداز دیا وہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ صرف اس پہ ایک فرمان حضور کا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بیوی کی اگر تمہیں کچھ عادات اچھی نہ لگیں تو اس کی کچھ ایسی بھی عادات تو ہوں گی جو کہ اچھی ہوں گی، تو تم اس کی اچھی عادات کو جب دیکھو گے تو اس کی جو عادات تمہیں اچھی نہیں لگتی اس پہ بھی تمہیں ایک صبر آ جائے گا، اور پھر تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، مشکلات سے بچ جائے گی۔ تو اچھی عادات کی طرف دیکھو۔ تو عورت ویسے یہ واضح میں رکھیں کہ ماہرین نے لکھا ہے اگر 2 آدمیوں کے درمیان وہ شخصیت کے لحاظ سے، عادات کے لحاظ سے بہت زیادہ مشابہت ہو نا، وہ بالکل ہی ملتے جلتے ہوں عادات کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، تو فرمایا پھر بھی ان کی جو عادات ہیں وہ 80% میچ کرتی ہوں گی، 20% پھر بھی ان میں اختلاف ہوگا، یعنی کچھ نہ کچھ ان کے اندر فرق ہوگا۔ تو
تو اگر میاں بیوی دونوں ہیں، اگر ان کی عادات مکمل طور پہ مل جاتی ہیں، دل بھی مل جاتے ہیں اور وہ بالکل ایک دوسرے کا خیال بھی کرتے ہیں، تو پھر بھی 80% ملیں گے، 20% تو پھر بھی فرق رہے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، کہیں عورت کو تھوڑا سا لچک لینی پڑے گی اور خامد کے معاملات پہ نرمی اختیار کرنا پڑے گی، کہیں خامد کو عورت کی کچھ کوتاہیوں پہ لچک لینا پڑے گی۔ اور آقا کریم اسلام نے خود بھی ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرمایا کہ عورت یہ بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور آپ جانتے ہیں پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، تو فرمایا اگر تم نے اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہا تو ظاہر ہے جیسے پسلی ٹوٹ جائے گی سیدھے کرنے کی وجہ سے، تو عورت بھی ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر بالکل اس کو ویسے ہی چھوڑ دو گے کہ بس ٹھیک ہے جیسے تیرا جی چاہتا ہے تو کرتی تو پھر وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ خامد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت کے ساتھ اس کو تربیت اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہی اس کو رکھنا پڑے گا، اس کو تھوڑی بہت نصیحت کرنی اس کی ایک ذمہ داری ہوگی، نہیں تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ تو اس لیے کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ تو حضور نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا اگر اس کی کوئی عادت تمہیں پسند نہ ہو تو ایسی بھی تو کوئی عادت ہوگی جو تمہیں پسند ہوگی۔ اب اس حوالے سے عورت کی جو سب سے زیادہ پسندیدہ عادت ہے اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جب نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو اب آپ جانتے ہیں مرد کو بھی اپنا گھر بڑا پیارا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ وہاں پیدا ہوا ہوتا ہے، اور عورت کو بھی اپنا گھر بڑا پیارا ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں عورتیں گھروں کے ساتھ زیادہ پیار کرتی ہیں چونکہ انہیں گھروں میں رہنا زیادہ ہوتا ہے، عورت کو گھر سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ اب دونوں کا نکاح ہو رہا ہے تو دونوں میں سے ایک کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا، لیکن پھر یہ قربانی کون دیتا ہے؟ یہ قربانی عورت دیتی ہے، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ تو عورت کی پہلی اور سب سے اہم اور اچھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ باپ کا، اپنے بابل کا، اپنی ماں کا، اپنے بھائیوں کا گھر چھوڑتی ہے، گھر کو بھی چھوڑتی ہے، اپنے باپ کو بھی چھوڑتی ہے، اپنی ماں کو بھی چھوڑتی ہے، اپنے بھائیوں کو بھی چھوڑتی ہے، اور اپنا سب کچھ محبت والی چیز کس کے لیے قربان کر دیتی ہے؟ اپنے خامد کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ تو عورت کی یہ پہلی صفت اثار والی جو ہے، یہی اس کی ایسی عادت ہے، اگر خامد اس کو ہی دیکھے تو اس کے دل کو چین ملے گا کہ یہ بیچاری تو سب کچھ میرے لیے چھوڑ کے آئی ہے، لہٰذا اب اس کے اندر کوئی عادات، کوئی کمیاں بھی ہوئی تو میں صبر کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگلی بات بڑی اہم آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے نکاح کا ایک اہم مقصد حصول اولاد ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کوئی بیٹا، میری بیٹی ہو، اور میرے جانے کے بعد کوئی اچھا تذکرہ ہو میرا۔ ظاہر ہے اچھی اولاد ہو تو بندے کا تذکرہ اچھا ہوتا ہے، اچھے بیٹے ہوں، اچھیاں بیٹیاں ہوں تو اولاد۔ تو جب میاں بیوی آپس میں محبت سے رہتے ہیں، پیار سے رہتے ہیں، تو اس کے اثرات صرف ان کے اپنے اوپر ہی مرتب نہیں ہوتے، اس سے وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کر سکتے ہیں، بچوں کے اوپر اس کے اثرات اچھے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے بچے ایک خوبصورت محبت اور الفت والی زندگیاں لے کر معاشرے کا فرد بنتے ہیں۔ جب ہر وقت میاں بیوی آپس میں نوک جھوک رکھیں گے اور ہر وقت اختلافات، میاں نے اپنے سسرال کے عیب بیان کرتے رہنا ہے اور بیوی نے جو ہے وہ اپنے اس سسرال کے عیب بیان کرتے رہنا ہے، تو ظاہر ہے جو بچہ ماں سے زیادہ محبت کرے گا تو وہ اپنے چچوں سے اور ان سے نفرت کرنا شروع کر دے گا، اور جو بچہ اپنے باپ سے زیادہ تعلق رکھے گا تو وہ ماموں سے نفرت کرنا شروع کر دے گا۔ جب ماموں کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں گی، اس کے عیب گنوائے جاتے رہیں گے، اور میاں بیوی آپس میں یہ کام کرتے رہیں گے، تو یہ اتنے مقدس رشتے ہیں، ماموں، پھپھی، خالہ، چچا اور پھر آگے کزن، کہ ان کا جڑ کے رہنا اتنا ضروری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دیتا ہے، اس کی عمر میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ جو رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے، اس کی برکات یہ نصیب ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے حضور کا یہ خوبصورت فرمان ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت اچھی نہیں لگتی تو کوئی ایسی عادت بھی تو ہوگی جو تمہیں اچھی لگتی ہوگی۔ جب اس کو دیکھو گے تو تمہارے دل کو ایک تسکین ملے گی اور سکون مل جائے گا، اس سے تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو حضور جس انداز کے ساتھ اپنی بیویوں سے اس نے سلوک کرتے تھے،
آپ حیران ہوں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ محبوبہ محبوب خدا، وہ آپ خورے میں کچھ پی رہی تھیں، تو آقا کریم فرمایا عائشہ تھوڑا سا میرے لیے بھی بچانا، تو انہوں نے آپ خدا پیش کر دیا۔ تو آقا کریم اسلام وہ لے کے پیالہ جو بھی تھا اس کو یوں کر کے حضور دیکھنے لگ گئے، تو ام المومنین نے عرض کیا حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو فرمایا عائشہ میں وہ مقام دیکھ رہا ہوں جہاں سے تو لب لگا کے پی رہی تھی، میں وہیں سے پینا چاہتا ہوں۔ یہ محبت، اپنی ازواج کے ساتھ پیار، اپنی بیویوں کے ساتھ الفت کا انداز حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے پسند ہیں۔ منکوحہ بیوی، یعنی میں بیوی کو پسند کرتا ہوں، ایک یہ معنی علماء نے بیان کیا۔ ایک معنی اگر مطلق عورت ہو تو اس کا مطلب پھر وسیع ہو جاتا ہے، یعنی اگر عورت ماں ہے تو ماں کا پیار وہ میرے دل میں ڈالا گیا ہے، اگر عورت بہن ہے تو بہن کا پیار میرے دل میں ڈالا گیا ہے، اگر عورت بیٹی ہے تو بیٹی کا پیار میرے دل میں ڈالا گیا ہے، اگر عورت بیوی ہے تو بیوی کے لحاظ سے اس کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے۔ تو یہ وسیع مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا مجھے عورتوں کا پیار میرے دل میں ڈالا گیا ہے۔ اور پھر آقا کریم اسلام نے یہ ارشاد فرمایا دوسری بات کہ تیسری مجھے خوشبو پسند ہے، اور تیسرا ارشاد فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ، میری آنکھیں نماز سے ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو یعنی حضور نے، یعنی جو امام الانبیاء ہیں، جو کائنات کے دولہ ہیں، جو حبیب کبریا ہیں، کہ جن کے پاؤں چومنے جبریل اپنی سعادت سمجھتے ہیں، جو اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے اثر کے مقام پہ آ جاتا ہے، جو اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جس محبوب کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جب وہ دنیا کے اندر اپنا چہرہ قدرت کا دیدار عطا فرمایا تو وہ اپنی بیویوں سے اس انداز سے پیار کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ سب سے اچھی عادت ہے کہ انسان اپنی زوجہ کے ساتھ اس سے سلوک کرے۔ ہمارے حضرت قبلہ عالم مبلغ اسلام اس موقع پہ ایک اور بڑی خوبصورت اور بڑی دل آویز بات سنایا کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلی زوجہ محترمہ ہیں وہ ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی۔ بڑا مقام ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، اسلام کی خاتون اول جنہوں نے اپنا سارا مال، جو مکے کی امیر ترین خاتون تھی، اپنا سارا مال لا کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا، حضور جیسے چاہیں آپ استعمال کریں۔ یہ وہ خاتون ہے جن کا سارا مال اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے خرچ ہوا۔ ایک دن آقا کریم اسلام جب غار حرا میں تشریف لے گئے نا عبادت کے لیے، تو کھانا دینے کے لیے اماں جی حضور کی بارگاہ میں گئی نا، تو جبریل آ گئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو خاتون آ رہی ہے نا، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس خاتون کو ذرا میرا سلام تو پیش کر دیں۔ کیا مقام ہے، رب ذوالجلال خود حضرت اماں جی کو سلام اللہ کی جانب سے آ رہا ہے۔ یار یہاں تو کسی منسٹر کی جانب سے سلام آ جائے تو بندہ پھولے نہیں سماتا کہ جناب مجھے تو وزیر اعظم کا سلام آیا ہے، مجھے تو جناب صدر مملکت کا سلام آیا ہے۔ تو جس کو کائنات کے رب کا سلام آئے پھر اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور جبریل عرض کرتے ہیں حضور میری طرف سے بھی سلام کہہ دیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی زوجہ محترمہ کے لیے اتنا عظیم محل تعمیر کیا ہے جنت کے اندر، جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کسی قسم کی تھکاوٹ ہوگی۔ محل ان کے لیے تیار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہو تو اللہ اس کو اتنا مقام دیتا ہے، اس کی سوچوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حضور کی تمام اولاد مبارک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت ماریہ قبطیہ سے ہیں، باقی حضور کی ساری اولاد حضرت سیدہ خدیجہ، اور حضور کو بھی ان سے بڑا پیار، بڑی محبت تھی حضور کو۔ جب یہ فوت ہو گئیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی گھر میں گوشت پکتا، اچھی چیز پکتی، تو حضور فرماتے کہ مکے کے فلاں محلے میں ایک خاتون رہتی ہے، یہ گوشت اس کے گھر دے کے آؤ۔ عرض کیا جاتا حضور اس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ تو فرماتے وہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے۔ یعنی حضور اپنی بیوی کی سہیلی کو بھی احترام دے رہے ہیں۔ لاؤ کہ ایسا کردار کہیں سے جو کہ آمنہ کے لال کا کردار ہے۔ تو وہ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ جو ہماری ماں ہیں اور ہمارے لیے بہت زیادہ ادب کی جا ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی قبر مبارک ہے، جنت الماوا میں آپ کی قبر ہے، کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو آپ کو جب بخار ہوا نا، جس بخار میں آپ کی وفات ہوئی،
تو اپنی بیٹی اپنی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹا جاؤ اپنے ابا جی کے پاس اور ابا جی کو کہو کہ مجھے اپنے کندھوں والی مزمل والی چادر عطا فرمائیں. بس بیٹا بیٹھ جاؤ، بس 1-2 باتیں کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر آپ پانی پی لیں گے، سارے پی لیں گے، کوئی نہیں 2-3 منٹ ذرا صبر ہو جائے، آپ کی شفقت ہوگی. تو کہا بیٹا جاؤ اپنے ابا جی کو کہو کہ مجھے چادر عطا فرمائیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، آ کے کہا ابا جی امی چادر مانگ رہی ہیں. تو آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا بیٹا جاؤ اپنی امی کے پاس اور پوچھو کہ چادر کا کیا کرنا ہے. تو گئیں، ابھی سیدہ پاس پہنچی ہیں تو حضور بھی تشریف لے آئے، خود ہی پوچھا کہ خدیجہ چادر کا کیا کرنا ہے. عرض کرتی حضور مجھے بخار ہے اور مجھے لگتا ہے یہ بخار میرے لیے جان لیوا ثابت ہوگا، تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے آپ کے جسم اطہر کو لگنے والی چادر میں کفن دیا جانا چاہیے، اس لیے کہ اس چادر میں، یہ سیدہ نے اماں جی نے عقیدہ دے دیا کہ اگر اس چادر میں مجھے کفن دیا گیا تو قبر اور حشر کی ساری منزلیں اس چادر کی برکت سے اللہ میری آسان فرما دے گا، مشکلیں حل ہو جائیں گی. اس لیے ہم کہتے ہیں نا مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پہ درود اور سلام. تو حضور مجھے یہ چادر عطا فرمائی. اب سنیے حضور نے کیا لفظ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا اے خدیجہ لو اردت جلدی لآتیتکی، تم نے تو مجھ سے چادر مانگی ہے، اگر تم مجھ سے جلد مانگتی نا تو محمد اپنی جلد بھی اتار کے تجھے دے دیتا. یہ حضور کا حسن سلوک ہے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ. تو آپ مجھے بتائیں جب میاں بیوی گھر کے اندر اتنی محبت اور چاہت سے رہیں گے تو وہ گھر جنت نظیر بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں اور کرم نوازیاں اتریں گی کہ نہیں اتریں گی؟ اسی گھر سے تو آگے معاشرہ بننا ہے. تو جب میاں بیوی آپس میں ایک خوبصورت زندگی کے ساتھ رہیں گے تو پھر آگے خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا. اسی مقصد کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، اسی مقصد کے لیے شادی کی جاتی ہے، اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ان تقریبات کو مرتب کرنا چاہیے کہ ہم کوئی شادی کے اندر ایسا عمل نہ کریں جس سے ہمارا اللہ اور ہمارے محبوب ناراض ہو جائیں. یار اس موقع پہ تو جو ناراض ہوتے ہیں ان کو بھی ہم راضی کر لیتے ہیں. جاتے ہیں کہ نہیں جاتے رشتہ داروں میں؟ اگر پھپھی ناراض ہو تو بیٹے کہتے ہیں نہیں جی پھپھی کو تو راضی کرنا پڑے گا. اگر پھپھی شادی میں نہ آئی تو ابا جی کیسے راضی ہوں گے؟ پھپھی کو راضی کیا جاتا ہے، جا کے پاس جا کے معافی بھی مانگنی پڑے تو لوگ مانگ لیتے ہیں. اگر خالہ نہ آئی، ناراضگی تو ہے، تو امی کے چہرے پہ اداسی ہوگی. امی کو تو خوشی نہیں ہوگی جب تک اس کی بہن نہیں آئے، تو خالہ کو بھی منایا جاتا ہے. اگر ماموں ناراض ہو ماموں کو بھی منایا جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے. اس موقع پہ سب کو ان قریبی رشتوں کو خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے، لیکن سب رشتہ داروں کو تو راضی کر لیا اور شادی کے اندر ایسے لچھن اختیار کیے جس میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھے. تو اللہ اور اس کے رسول کو اگر ہم ناراض کر دیں گے تو پھر ہمارے پلے رہ کیا جائے گا؟ تو اس لیے شادی کی تقریبات کو ایسے مرتب کریں رشتہ دار بھی راضی ہوں اور عرش کا رب رحمان بھی راضی ہو، مدینے کا محبوب محمد بھی راضی ہو جائے. پھر شادی کے اندر برکات ہوں گی، اس شادی کے اندر رحمتیں ہوں گی. تو میں مبارکباد دیتا ہوں حاجی صاحب حاجی رب نواز صاحب کو، اور بصمیم قلب دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادوں کی شادیوں کو خانہ آبادی فرمائے. اور آقا کی اسلام کے ذکر کی برکت سے آپ دیکھیں نا، یہ جو آپ نے جو عمل کیا ہے اس موقع پہ اس انداز کی محفل کا اہتمام کیا ہے، یہ نکاح میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، عربی خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس خطبے کے اندر یہ احکامات ہی تو بیان کیے جاتے ہیں. لیکن چونکہ ہمیں تو عربی زبان آتی نہیں تو اس لیے ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن مطلب یہی ہوتا ہے کہ نکاح کے احکامات کیا ہیں. تو آپ نے یہ اہتمام کر کے نکاح کے احکامات لوگوں تک پہنچا کے تو آپ نے اس محفل سے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے. اور جب آگے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی جب شریعت بیضا کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر اللہ اور اس کا رسول ہم پہ، ہماری خوشی ہو ہماری غمی ہو، کوئی موقع بھی ہو، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو، شریعت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. انشاءاللہ اس کی برکات نصیب ہوں گی. تو چونکہ یہ خوشی کا موقع ہے تو چلو میں ایک شعر آخر میں پیش کرنا چاہوں گا تاکہ خوشی ذرا دوبالا ہو جائے، اور آقا کریم صلی اسلام کی نعت کا ایک شعر پیش کر لیں گے. اگر آپ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں گے تو بالکل آسان سا شعر ہے، آپ کا ذوق بھی تازہ ہو جائے گا. اب اس کی تھوڑی سی آواز آپ دے سکتے ہیں اور حضور کے ذکر میں ہم سب شامل ہو جائیں گے.
تو مولانا ظہوری کا لہجہ ہے، سادہ ہے لیکن دل آویز ہے۔ فرماتے ہیں چرچا کریے ہاشمی لجپال دا، چرچا کریے ہاشمی لجپال دا، او شان وکرا آمنہ دے لال دا، شان وکرا سجا شان وکرا دے لال دا، شان وکرا دے لال دا۔ ایک بار اونچی سبحان اللہ کہ آپ کو شعر سناتا ہوں۔ قبر دے تینا سوالاں دا میں دیاں گا ایک جواب، ایک جواب، ایک جواب۔ جواب کی ہوئے گا؟ او میں تے منگتا نبی دی آل دا، میں تے منگتا نبی دی آل دا، شان وکرا دے لال دا، شان وکرا اللہ جل شان حضور کے ذکر کی برکت سے اہل خانہ کو بالخصوص اور ہم سب کو بالعموم دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔